بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے اس درس میں ہم گفتگو کریں گے اسلامک اور کنونشنل بینک کے اکاؤنٹس کے آپس میں کمپیریزن پر۔ ان کا ہم موازنہ کریں گے۔ اسلامک بینکنگ سسٹم اور کنونشنل بینکنگ سسٹم کے مائکرو اور میکرو لیول کمپیریزنز ہم نے اس سے پہلے بھی 2 دروس میں ان پہ گفتگو کی، لیکن آج ہم ان دونوں سسٹمز کے جو اکاؤنٹس ہیں، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ، ان پر گفتگو کریں گے۔ اس سے 3-4 متصل جو پہلے دروس ہیں ان میں ہم نے ان انڈرلائن موڈز آف فائنینس کی بات کی جو ان دونوں بینکنگ سسٹمز میں ان اکاؤنٹس کے پیچھے جو ہوتے ہیں، بیک اینڈ پہ جو موڈ آف فائنینس کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قرض ہے، مشارکہ، مضاربہ اور وکالہ جیسے موڈز آف فائنینس ان کے پیچھے ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ قائم ہوتے ہیں، ان پہ بات ہوئی۔ اب ہم ان دونوں سسٹمز کے اکاؤنٹس کی جو خصوصیات ہیں، ان کے درمیان جو قدر مشترک اور جو قدر مختلف ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، تو انشاءاللہ دونوں سسٹمز کا فرق بخوبی کھل کے سامنے آئے گا۔ تو دوستو، ہم سب سے پہلے کنونشنل بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ پر بات کرتے ہیں کہ کنونشنل بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو کنونشنل بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ، اس کی بنیاد قرض ہوتی ہے، یعنی جو ڈپازیٹر بینک کے پاس پیسے جمع کرواتا ہے وہ کریڈیٹر یعنی قرض خواہ ہوتا ہے، اور بینک مقروض یا مستقرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد بینک کیا کیا سروسز اور اس کرنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد پر کلائنٹ اپنے ڈپازیٹر کو کیا سہولیات فراہم کرتا ہے، اس کی رقم کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اس کو رقم نکلوانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر بڑی رقم ہے تو ایک پیشگی نوٹس دے کر وہ نکلوا سکتا ہے، اور اگر محدود رقم ہے، تھوڑی رقم ہے، ایک لمٹ جو اس کے لیے طے کی گئی ہے، اگر وہ نکلوانی ہے تو وہ کسی بھی وقت نکلوا سکتا ہے، کیونکہ وہ رقم کا مالک ہے، وہ رقم بینک سے واپس لینے کا مجاز ہے۔ اس کے بعد بینک کچھ دیگر سہولیات فراہم کرتا ہے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو، اور لیکن ان سہولیات کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے، اس کا اکاؤنٹ کس کیٹیگری کا ہے، تو اس کیٹیگری کے حساب سے اس کی سہولیات کا تعین ہوتا ہے۔ جتنی رقم بڑی ہوگی سہولیات اس درجے کی اس اعتبار سے اعلیٰ ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر رقم چھوٹی ہے، اکاؤنٹ کیٹیگری لو ہے، تو سہولیات کی بھی اسی حساب سے تعین ہوگی، سہولیات بھی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ ان سہولیات کا تعلق ہوتا ہے براہ راست قرض کی رقم سے، یعنی ان سہولیات کی بنیاد قرض ہے، چونکہ یہ قرض سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر وہ نفع، ہر وہ سہولت جس کی بنیاد قرض ہو، قرض میں دی ہوئی رقم ہو، وہ سود ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا۔ تو اس قاعدے سے ہم واضح طور پر، اس پیمانے سے ہم ہر اس نفع کا جو قرض کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے جانچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سود بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ تو جب بھی انفلوئنس قرض کی ہوگی، کسی بھی سہولت جو ہمیں مقروض کی طرف سے مل رہی ہے، تو وہ ربا ہو جائے گا، وہ سود ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ سود ہمیں جو ریٹرن مل رہا ہے وہی ہو، جو دیگر نفع اور سہولیات ہوتی ہیں وہ بھی سود بن سکتی ہیں، کیونکہ وہ بھی بغیر عوض کے ہوتی ہیں، ان کی بنیاد صرف وہ قرض ہوتا ہے جو قرض خواہ نے مستقرض کو دیا ہوا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد بینک جو ہے وہ چونکہ قرض پر رقم لی ہوتی ہے، تو بینک اس رقم کو استعمال کرنے کا مجاز ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ نفع کماتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ کاروبار کرتا ہے۔ بلکہ بینک کو سب سے زیادہ جو نفع ہوتا ہے، بینک کو سب سے زیادہ جو رقم عزیز ہوتی ہے، وہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں موجود رقم ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ بینک کا کچھ لگتا نہیں، بینک کو اس پہ کچھ دینا نہیں پڑتا، لیکن اس پہ کما اس کے ذریعے سے بینک بہت سکتا ہے۔
تو کہا جاتا ہے کہ اگر کنونشنل بینکنگ سسٹم سے کرنٹ اکاؤنٹ میں موجود رقم لوگ نکال لیں تو کنونشنل بینکنگ سسٹم زمین بوس ہو جائے۔ تو اب چونکہ اسلامک بینکنگ سسٹم متبادل کے طور پر موجود ہے، تو اگرچہ کنونشنل بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے، اس کے جواز کا فتویٰ ہے، لیکن لوگوں کو اب چاہیے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کو جب ایک اچھا متبادل موجود ہے، ایک جائز متبادل موجود ہے، تو اس کی طرف آئیں، اور اس میں جو ایک اعانت علی المعصیت ہے، یعنی گناہ پر جو معاونت ہے، اس سودی سسٹم کو کھڑا کرنے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بننے میں جو چیز کردار ادا کر رہی ہے، ہم اس کو بھی ختم کریں تاکہ پورے کا پورا سسٹم، ہمارا بینکنگ سسٹم اسلامک ہو جائے۔ تو دوستو، اس کے بعد ہم اسلامک بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں۔ جب موازنہ کمپیریٹیولی ہم دیکھیں گے، جب ہم موازنہ کریں گے تو چیز بڑی واضح طور پر سامنے آئے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد جو ہے وہ قرض ہے۔ اسلامک بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ کی بنیاد بھی قرض ہی ہے، تو یہ چیز ان دونوں کے درمیان قدرے مشترک ہوئی۔ تو ذہن میں آتا ہے کہ جب دونوں قرض ہی کی بنیاد پر ہیں تو فرق کہاں آئے گا؟ تو آگے چل کر ہم جب مزید دیکھیں گے تو فرق بھی سامنے آئے گا۔ تو چونکہ بینک نے قرض کے طور پر یہ رقم لی ہوتی ہے، تو اس رقم کے استعمال کرنے کی بینک کو اجازت ہوتی ہے۔ اسلامک بینک بھی اس کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے اور نفع کماتا ہے، اور جب کلائنٹ کو وہ رقم چاہیے ہوتی ہے تو اس کی واپسی کا بھی پابند ہے۔ اب فرق اسلامک بینک کے اور کنونشنل بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں یہاں آ رہا ہے کہ اسلامک بینک جو کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو سہولیات دیتا ہے، ان کا تعلق قرض کی رقم سے نہیں ہوتا ہے، یعنی قرض کی رقم زیادہ ہے تو اعلیٰ سہولیات ملیں گی، اگر قرض کی رقم کم ہے تو کم درجے کی سہولیات ملیں گی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ایک جو سہولیات اور بینک کی طرف سے جو مراعات اور انسینٹیو دیے جا رہے ہیں وہ تمام کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی مل رہے ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر کو بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کی جتنی کیٹیگریز ہیں وہ تقریباً تمام کو وہ مل رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ربط جو ہے وہ قرض کی رقم کے ساتھ نہیں ہوتا، ورنہ اسلامک بینک اور سودی بینک اس چیز میں سیم ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اس کے بعد ہم کنونشنل بینک کا سیونگ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، جس میں پیسے لے کر بینک کو ریٹرن دینا پڑتا ہے۔ اس کی بنیاد بھی قرض ہی ہوتی ہے کنونشنل بینک میں۔ تو کنونشنل بینک میں رقم لینے کا جو چینل ہے، وہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کا ہو یا سیونگ اکاؤنٹ کا، اس دونوں کی بنیاد قرض ہی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رقم پر بینک کو ضمانت دینی پڑتی ہے کہ جب آپ چاہیں گے تو یہ رقم پوری کی پوری آپ کو واپس کر دی جائے گی، یعنی اس کو پرنسپل اماؤنٹ کہتے ہیں۔ جو اصل رقم ہوتی ہے، اس پرنسپل اماؤنٹ کو گارنٹی کیا جاتا ہے کہ یہ رقم چونکہ قرض ہے اور قرض میں مقروض پوری کی پوری رقم واپس کرنے کا پابند ہوتا ہے، تو یہاں بھی سودی بینک کو پوری کی پوری رقم واپس کرنے کی گارنٹی دینی پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بینک ریٹرن دیتا ہے وہ ریٹرن بھی یقینی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ماہ ملے گا کسی ماہ نہیں، اگر ہمیں آگے سے ہم نے کچھ کمائی کی تو ہم نفع دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر حال میں جو ایک ماہانہ اس کی شرح سود ہے وہ اپنے ڈپازیٹر کو دینی ہی دینی ہے۔ پھر بعض اوقات کلائنٹ اپنا سود بینک سے لیتا نہیں ہے، اپنا جو اس کو ریٹرن ہے ماہانہ وہ بلکہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں دوبارہ جمع کرواتا رہتا ہے۔ بینک اس جمع شدہ سود پر بھی مزید سود اس کو کما کر دیتا ہے، جسے ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمپل انٹرسٹ، ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ، یعنی انٹرسٹ بھی جب انٹرسٹ کما کے لائے، سود بھی آگے مزید سود کمائے، وہ پرنسپل کا حصہ بن جائے، تو یہ بن جاتا ہے کمپاؤنڈ سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ تو یہ ہے کنونشنل بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کی خصوصیات۔ اس کے بعد آخر میں ہم بات کرتے ہیں اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کی۔ اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں کیا خصوصیات ہیں؟ یعنی اسلامک بینک میں بھی لوگ پیسہ رکھوا کے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ ریٹرن چاہیے، ہمیں اس پہ کمائی چاہیے۔ تو اس وقت بینک اس اکاؤنٹ کی بنیاد کس چیز پہ رکھتا ہے؟ مشارکہ پر یا مضاربہ پر یا المضاربہ المشترکہ پر، جس کی ہم نے پہلے بات کی، یا بعض صورتوں میں وکالہ پر۔ یعنی بعض صورتوں میں بینک جو ہے وہ
اپنے ڈپازیٹر کے ساتھ بطور شریک کام کرتا ہے، بعض صورتوں میں مضارب کے کام کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ڈپازیٹر ہے وہ رب المال ہوگا، یا بعض صورتوں میں بینک وکیل یعنی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور اپنی صرف وکالہ فیس لیتا ہے، اپنا نفع نہیں لیتا۔ باقی 3 صورتوں میں بینک اپنا نفع لے گا، لیکن وکالت کی صورت میں اپنی ایک متعین فیس لے گا اور کلائنٹ کو اس پر اپنی رقم پر کما کر دے گا۔ تو یہ ہے سیونگ اکاؤنٹ کی بنیاد۔ اب بینک نے چونکہ یہ رقم جو لی ہے اس میں سرمایہ کی گارنٹی نہیں ہوگی، یعنی بینک اس سے کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار میں اگر نقصان ہو گیا اور سرمایہ کی ساری رقم اس نقصان میں ڈوب گئی تو بینک اصل سرمایہ واپس کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ جس طرح سودی بینک اصل سرمایہ یعنی پرنسپل اماؤنٹ کو واپس کرنے کا پابند ہوتا ہے، اس کی گارنٹی دیتا ہے، اسلامک بینک اس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ یہی فرق ہے جو اسلامک بینک اور سودی بینک کو الگ کرتا ہے۔ پھر بینک جو نفع دے رہا ہے وہ بھی متعین نہیں ہوگا، کیونکہ بینک نفع دے رہا ہے، بینک سود نہیں دے رہا جو کہ متعین ہو تو نفع کبھی کم بھی ہوگا کبھی زیادہ بھی ہوگا، اور اسی وجہ سے حقیقی نفع تقسیم کیا جاتا ہے۔ بینک آگے کلائنٹ کے رقم دے کر جو کمائے گا، جو کاروبار کر کے کمائے گا، اس کا جو اپنے ڈپازیٹر سے پھر اس نے جو نفع کی شرح طے کی ہے اس شرح کے مطابق وہ اپنے کلائنٹ کو نفع دے گا۔ اب یہ شرح جو ہے یہ پرسنٹیج تو طے ہوگی، یعنی 10% نفع آپ کو دوں گا، 15% نفع دوں گا، تو یہ پرسنٹیج فیصدی صورت میں نفع طے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ماہانہ 10,000 نفع دوں گا جیسا کہ سودی بینک میں ہوتا ہے، یا 20,000 نفع دوں گا، یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ ایک فیصدی نفع طے کیا جائے گا اور بینک کو جتنا نفع ہوگا پھر اس نفع پر وہ فیصد اپلائی کر کے وہ اپنے ڈپازیٹر کو وہ نفع دے گا۔ اور اگر نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان دونوں فریق یعنی بینک اور ڈپازیٹر جتنا ان کا سرمایہ کا تناسب ہوا آپس میں، اگر وہ مشارکہ کر رہے ہیں تو اتنا ہی برداشت کریں گے، اور اگر ان کا وکالہ کی بنیاد پہ معاملہ ہے تو بینک وہ یا مضاربہ کی بنیاد پہ معاملہ ہے تو رب المال یعنی جس کا سارا سرمایہ ہے وہ اس نقصان کو برداشت کرے گا۔ تو نقصان کو برداشت دونوں فریق کریں گے، یہ مشارکہ کے متعلق ہے، یعنی یہ مضاربہ اور وکالہ کے متعلق یہ بات نہیں ہے، یعنی یہ بات بالعموم نہیں ہے بلکہ یہ مشارکہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو دوستو آج کے اس درس میں ہم نے اسلامک بینک اور سودی بینک کے اکاؤنٹس کو آپس میں ان کا موازنہ کیا اور ان کی خصوصیات کو دیکھا اور ان کے درمیان جو اقدار مشترک ہیں اور مختلف ہیں ان پر بات کی، تو ہمیں دونوں اکاؤنٹس کے فرق کو بخوبی اور علی وجہ البصیرہ سمجھنے کا موقع ملا۔ امید ہے آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس درس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔